أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. خیرکم من تعلم القرآن وعلم. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی. حصہ اول سبق نمبر 2 فہم مضامین قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. سلام قول من رب الرحیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. ہم قرآن کیوں پڑھیں اور سمجھیں؟ مندرجہ ذیل آیات مبارکہ اس بارے میں صریح اور واضح ہیں. سورۃ القصص کی آیت نمبر 85 ہے: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس اللہ نے تم پر قرآن فرض کیا ہاں میں اس تفسیر قرآن میں ہوں۔ وہ تمہیں بعض گزشت کی جگہ لوٹا دے گا. کہہ دو میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا، اور اس شخص کو بھی جو سرہن گمراہی میں ہے. سورۃ الزخرف کی 44ویں آیت ہے: یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ذکر ہے، اور ان قریب تم سے پرسش کی ہوگی، پوچھا جائے گا. سورۃ الرحمن کی آیت ہے: اللہ جو نہایت مہربان ہے. دوسری آیت ہے: اس نے قرآن کی تعلیم فرمائی. اور تیسرا ہے: اس نے انسان کو پیدا کیا. اب سوال ہے، نہیں پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو کیا ہوگا؟ سورۃ الانعام کی 104 نمبر آیت ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں، تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں. سورۃ طٰہٰ کی 123ویں آیت ہے: فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے. پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا. تو 125ویں آیت ہے سورۃ طٰہٰ کی: اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم بھی تجھے بھلا دیں گے. اور جو شخص حد سے نکل جائے، سورۃ طٰہٰ کی 126ویں آیت ہے، اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے. سورۃ بنی اسرائیل کی 72ویں آیت ہے: اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے رستے سے بہت دور ہوگا. ان آیات سے یہ واضح ہے قرآن ہر انسان کی کتاب ہے، اس کو ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے. اس کے مضامین اتنے مفصل اور آسان ہیں کہ جو کوئی سمجھنے کی کوشش یا صحیح کرتا ہے اس کو بآسانی سمجھ سکتا ہے. سورۃ الزمر کی آیت نمبر 41 ہے: ہم نے تم پر کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے. جو ہدایت پاتا ہے اپنے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی سے اپنا نقصان کرتا ہے، اور پیغمبر آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. قرآن مفصل ہے. سورۃ النساء کی 166 آیت ہے: لیکن اللہ نے جو تم پر نازل کی یعنی کتاب، اس کی نسبت اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ تو اللہ ہی کافی ہے. سورۃ الزمر کی 28 نمبر آیت ہے: قرآن عربی ہے
جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں، تاکہ وہ ڈر مانے۔ اور اعراب، سورت اعراب کی 52 نمبر آیت کہتی ہے، اور ہم نے ان کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جسے ہم نے اپنے علم کامل سے بہت ہی واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ وہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں۔ سورت الانعام کی 114 نمبر آیت ہے، کیا میں اللہ کے سوا اور کسی کو منصف بناؤں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف ایک واضح کتاب اتاری ہے، اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں یہ ٹھیک تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، پس تو شک والوں میں نہ ہو۔ سورت انعام کی 115 نمبر آیت ہے، اور تیرے رب کی باتیں سچائی اور انصاف کی انتہائی حد تک پہنچی ہوئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ سورت ہود کی پہلی آیت ہے، لام را، یہ ایسی، الف لام را ہے، الف لام را یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیتیں حکیم خبردار کی طرف سے مستحکم کر دی گئی ہیں، پھر مفصل بیان کی گئی ہیں۔ سورت القیامت کی آیت نمبر 16 ہے، اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ اور سورت القیامت کی 17ویں آیت ہے، جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو۔ 18 نمبر آیت ہے، اور پھر اس کے معنی کا یعنی بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ اور سجدہ حامیم آیت نمبر 2 ہے، یہ کتاب اللہ رحمان و رحیم کی طرف سے اتری ہے۔ اور آیت نمبر 3 ہے اسی کی، کتاب جس کی آیتیں واضح معنی ہیں، یعنی قرآن عربی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ سورت الفرقان کی 32ویں آیت ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر یک بارگی قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا، اسی طرح اتارا گیا ہے تاکہ ہم اس سے تیرے دل کو اطمینان دیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنایا۔ سورت الفرقان کی 33ویں آیت ہے، اور جو انوکھی بات تیرے سامنے لائیں گے ہم اس کا بہت ٹھیک اور بہت عمدہ تفسیری جواب لاتے ہیں۔ یہ ساری آیت بتا رہی ہیں کہ قرآن کا مزاج تفسیری ہے اور یہ مفصل ہے، اس کی سمجھ کسی کی اعانت کی محتاج نہیں۔ قرآن فہمی کے اصول، کیا سمجھنا اور کس طرح سمجھنا ہے۔ سورت آل عمران 60 نمبر آتا ہے، اے پیغمبر وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں، اور بعض دوسری متشابہ ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہت کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کرے اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ اس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں گہری نظر رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائیں۔ یہ سب آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، ہم کس زبان میں اچھی طرح سمجھیں گے، سوال ہے۔ سورت ابراہیم کی آیت نمبر 4 رہنمائی کرتی ہے، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ قرآن میں سابقہ انبیاء اور امتوں کا بہت سا ذکر ہے، ہم پہ لاگو ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 13 ہے، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا حکم نوح کو دیا تھا، اور جس کی اے نبی ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی، اور جس کا ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو ناگوار گزرتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف کے رستے پر چلا دیتا ہے۔ قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ سورۃ الزمر کی 33ویں آیت ہے، اللہ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ آل عمران کی 7 نمبر آیت پھر سے دیکھتے ہیں،
سورۃ ال عمران، اے پیغمبر وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں، اور بعض دوسری متشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہی متشابہات کا جو اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی پتہ لگائیں، حالانکہ اس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں گہری نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائیں۔ یہ سب آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک محکم، دوسری مشتبہ۔ قرآن مجید اس بات سے کہ مشتبہات کی تعویل کی جائے منع کرتا ہے، اور اس لیے کہ متشابہات کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر ہم تعویل کریں گے تو فتنہ برپا کریں گے۔ جو لوگ سمجھدار ہیں وہ بس متشابہات کے زمرے میں آنے والی آیات پر صرف ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ رب اللہ کی طرف سے ہے۔ سورۃ البقرہ کی 3 نمبر آیت ہے، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ دو عالم ہیں، عالم غیب اور عالم شہادت۔ عالم غیب کی باتوں کا شعور انسان کو نہیں دیا گیا، تو ہم عالم غیب کی جتنی آیات ہیں ان پر صرف ایمان لائیں گے اور تعویل سے اجتناب کریں گے۔ عالم غیب کی سب آیات متشابہات ہیں، قیامت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں اور دیگر عالم غیب کی آیات پر بحث نہیں کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے۔ محکمات کے بارے میں سورۃ محمد کی آیت 20 میں ذکر ہے، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے کوئی صورت کیوں نہیں نازل ہوئی؟ جس وقت کوئی صورت محکم صورت نازل ہوتی ہے اور اس میں جہاد کا ذکر ہوتا ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری نفاق ہے، آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ بس ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ جہاد کی ساری آیات محکمات ہیں اور وہی اصل کتاب ہے۔ سورۃ ابراہیم 41ویں آیت ہے، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتائے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ دوسری آیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول بن کے آئے ہیں، ہر خطے کی زبان مختلف ہے۔ نبی کریم کا امتی کسی زبان کا بھی بولنے والا ہو، وہ اپنی زبان میں ترجمہ قرآن سے فائدہ اٹھائے کہ مادری زبان میں بات سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن تو قرآن عربی کی تلاوت ہے، تلاوت کے لیے ہر انسان عربی قرآن عربی میں ہی پڑھے گا اور تلاوت صرف عربی میں ہوگی۔ ترجمہ قرآن صرف قرآن فہمی کے لیے استعمال ہوگا۔ جو لوگ ترجمہ سے استفادہ کرنے کی مخالفت کرتے ہیں وہ سورۃ ابراہیم کی اس مذکورہ آیت سے بہت دور ہے۔ ہماری زبان جو عام فہم ہے وہ اردو ہے، اور اردو میں قرآن کے ترجمے نہایت مختصر ہیں اور مستند ہیں۔ اپنی پسند کا کوئی مستند ترجمہ قرآن کے فہم کے لیے استعمال کریں، بلا شبہ ترجمہ پڑھنا گناہ نہیں ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 13 ہے، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا حکم جو ہے دیا گیا تھا، نوح کو دیا گیا تھا، اور جس کے نبی کریم ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی، اور جس کا ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو ناگوار گزرتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف کے رستے پر چلا دیتا ہے۔ تیسری آیت، قرآن مجید کے متن پر کافروں کا یہ اعتراض رہا کہ یہ اساطیر الاولین ہے، کہ پرانے لوگوں کے قصے کہانیوں پر مشتمل ہے، اور یہ کہ ہم اس طرح کا قرآن لکھ سکتے ہیں۔ قرآن نے ان آیات میں واضح چیلنج دیا کہ یہ کر کے دکھاؤ۔ سورۃ البقرہ کی 23ویں، سورۃ یونس کی 38ویں، سورۃ ہود کی 13ویں، سورۃ بنی اسرائیل کی 28ویں اور سورۃ طور کی 34ویں آیت ہے۔ ہم بھی جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو عام طور پر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ آیات سابقہ انبیاء سے متعلق ہے، تو ہمارے ساتھ اس کا کیا واسطہ ہے؟ قرآن یہ بات واضح کرتا ہے کہ سب انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے، اور جو بھی بات سابقہ انبیاء کے بارے میں ہے اس کا دین سے تعلق ہے،
اور اس میں جو نصیحت ہے وہ ہمارے لیے واجب ہے۔ یہ بات اس آیت میں بھی واضح کر دی گئی ہے۔ سورۃ ہود کی 120ویں آیت دیکھیے، اور ہم رسولوں کے حالات تمہارے پاس اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ان سے تمہارے دل کو مضبوط کر دیں، اور ان واقعات میں تیرے پاس حق بات پہنچ جائے گی اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ چوتھی آیت دیکھیے، سورۃ الزمر کی 23ویں۔ اللہ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اس سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یہ آیت بہت اہم ہے قرآن کے فہم میں، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم مروجہ شعور میں رہ جائیں گے اور قرآن کو سمجھنے سے قاصر۔ اس آیت مبارکہ میں یہ واضح کیا گیا ہے قرآن جو ہے مجید جو ہے احسن حدیث ہے، اور یہ کہ اس میں اس کی آیتوں کی دو خصوصیات ہیں۔ پہلی یہ کہ اس کی آیات ملتی جلتی ہے، متشابہ ہے۔ دوسری یہ کہ بار بار وہی بات دہرائی گئی ہے۔ پہلی بات کو یوں سمجھیے کہ الفاظ تو اور ہوں گے لیکن بات کا مفہوم وہی ہوگا۔ آیتوں کی اس خصوصیت کو متشابہ کہا گیا، اور یہ کہ الفاظ کے پیچھے نہیں جاؤ، آیت کا مفہوم سمجھو اور آیت کو ایک بات کے طور پر لو۔ اس بات کی وضاحت یوں کی جاتی ہے تاکہ مدہ اور واضح ہو جائے۔ مثلا لا الہ الا اللہ، الا تعبدوا و الا اللہ، ما لکم من دون الغیر، الہ مع اللہ، واحد لا شریک اللہ۔ یہ سب آیات ایک ہی مفہوم رکھتی ہیں اور الفاظ بہت مختلف ہیں، اور یہ آیات کئی کئی بار دہرائی گئی ہیں۔ عام تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ عربی کے ایک لفظ سے کئی معنی ہوتے ہیں، اور کون سا معنی کون سی آیت کا حصہ ہے متعین کرنا عام انسان کے پاس بس کی بات نہیں۔ اس کے لیے بہت سے علوم کی ضرورت ہے۔ یہ بات تو ایک مترجم کے لیے ہے، اس کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ایک عام انسان جو ترجمہ سے استفادہ کرتا ہے اس کے لیے یہ واجب نہیں ہے۔ وہ آیت کا ترجمہ پڑھ کر مفہوم سمجھ سکتا ہے اور سمجھتا ہے، اور مضامین قرآن کو تفہیم میں یہ رکاوٹ نہیں کہ موضوع واضح ہوتا ہے، مفہوم واضح ہوتا ہے۔ اور پھر ایک ہی آیت بہت بار دہرائی گئی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ قرآن کے متعین کی یہ بات بہت اہم ہے۔ آیات کی یہ خصوصیات عام طالب علم کے لیے بہت اہم ثابت ہوتی ہیں۔ یہ قرآن کے متعین کی ایک بہت واضح خوبی ہے کہ رب ذوالجلال نے ایک بات کو کئی مرتبہ مختلف انداز میں دہرایا تاکہ معنی واضح ہو جائے اور آیت کی تشریح بھی ہو جائے۔ اس سلسلے میں آئیے سورہ نام کی یہ آیات دیکھتے ہیں۔ 105 نمبر آیت ہے، اور اسی طرح ہم مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھا ہے، تاکہ ہم سمجھداروں کے لیے واضح کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ آئیے سبق کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، آسان عربی گرامر، حرکات اور اعراب۔ یہ ایک لفظ ہے الکتابو۔ اب الکتابو پہ الف پہ زبر ہے، لام پہ سکون ہے، کاف کے نیچے زیر ہے، تا پہ زبر ہے، الف پھر جو ہے ساکن ہے، با پہ پیش ہے۔ یہ با پہ جو پیش ہے اسے کہیں گے اعراب، یعنی کسی لفظ کے آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے زیر زبر پیش، اس کو اعراب۔ اور باقی جتنی ہیں یعنی زیر زبر پیش وغیرہ باقی حروف پہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ حرکات ہوتی ہیں۔ مثلا اس کے اندر ہم کہیں گے کہ الف پہ کیا ہے؟ زبر ہے، زبر کو کہتے ہیں فتح۔ اسی طرح کاف کے نیچے زیر ہے، زیر کو کہتے ہیں کسرہ، اور با پہ جو پیش ہے اسے کہتے ہیں دمہ۔ یعنی عربی میں زیر زبر پیش کو کسرہ، فتح اور دمہ کہتے ہیں، اور اگر یہی دو زبر دو زیر دو پیش ہو تو اس کو تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر تنوین ہو اسے منعون کہتے ہیں، اور جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جیسے مسجدن، اس میں میم پہ زبر ہے، جیم پہ جو ہے کیا ہے؟ زیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حرکات ہے۔ اور دال پہ جو
دو پیش ہیں، یہ تنوین جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اعراب کی حالت ہے۔ آئیے الف اور حمزہ کا فرق دیکھتے ہیں۔ الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، جبکہ الف پر اگر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ بعض جو ہے لوگوں علماء نے جو ہے الف اور حمزہ کو ایک ہی کاؤنٹ کر کے عربی حروف جو ہے وہ 28 گنے ہیں، اور کچھ نے جو ہے الف کو علیحدہ کیا اور حمزہ کو علیحدہ کیا، انہوں نے کہا یہ جو 29 ہے، چاہے وہ 28 لیں یا 29 لیں، حمزہ اور الف کا فرق ہمیں آنا چاہیے۔ جیسے الف کیا ہے؟ جس پہ کوئی حرکت نہ ہو، اور حمزہ کیا ہے؟ جس پہ زبر، زیر، پیش وغیرہ کچھ آ جائے۔ اس کے لکھنے کا ایک طریقہ ہے، کبھی کبھی حمزہ کو یا کے اوپر لکھ دیتے ہیں، واو کے اوپر لکھ دیتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں یہ حمزہ کی کیا ہے؟ کرسی ہے۔ الف آواز کو کھینچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہمیشہ لفظ کے درمیان یا آخر میں آتا ہے، جبکہ حمزہ لفظ کے جو ہے شروع، درمیان اور آخر میں کہیں بھی آ سکتا ہے۔ یہ بھی ایک فرق ہے الف اور حمزہ کا۔ مثلا الکتابو، اب الکتابو میں غور کریں، یہ شروع میں جو آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ کیوں؟ اس پہ زبر ہے، اور یہ درمیان میں بھی ایک آ رہا ہے تا کے بعد اور با سے پہلے، یہ کیا؟ یہ الف ہے۔ کیوں؟ اس پہ کوئی حرکت نہیں۔ اسی طرح دیکھیں ہما، ہما میں دیکھیں یہ جو ہے یہ کیا؟ یہ الف ہے۔ کیوں؟ اس پہ کوئی حرکت نہیں۔ اسعلو کا، اسعلو کا میں دیکھیں یہ جو ہے یہ حمزہ ہے۔ کیوں؟ اس پہ حرکت زبر نظر آ رہی ہے۔ اور یہ جو درمیان میں سین کے بعد لکھا ہوا ہے یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر حرکت ہے۔ حمزہ کو کبھی یہ عین کے شوشے سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے، اور کبھی الف کے اوپر جو ہے کوئی حرکت دے کے کرے۔ مثلا السماء، اس میں یہ جو پہلا ہے یہ حمزہ ہے، اور سماؤں میں یہ جو لفظ آ رہا ہے الف، یہ کیا ہے؟ یہ الف، اور اس کے آخر میں کیا ہے؟ یہ بھی حمزہ ہے۔ تو حمزہ جو ہے کئی شکلوں میں آتا ہے، آئیے میں آپ کو دکھا دوں۔ حمزہ یہ اس عین کے شوشے کی شکل میں بھی آتا ہے، اور الف جو اب آئے گا یہ ہمیشہ الف کی شکل میں آئے گا۔ مثلا یہ کیا ہے؟ یہ الف ہے، یہ دیکھنے میں الف نظر آ رہا ہے، اور یہ کیا ہے؟ حمزہ، یہ دیکھنے میں حمزہ نظر آ رہا ہے۔ اگر اس شکل میں آپ کہیں گے یہ حمزہ ہے، اس شکل میں تو یہ الف ہے۔ اب اگر ایک ہی لفظ میں الف سے پہلے فتح زبر ہو تو اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی، یہ الف کی پہچان ہے۔ جیسے ماں، کالا، بالا، کما، مردا، ان میں دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، ماں میں زبر ہے، کالا میں الف سے پہلے زبر ہے، بالا میں الف سے پہلے زبر ہے، کما میں الف سے پہلے زبر ہے، مردا میں جو ہے الف سے پہلے دو زبر آ رہے ہیں، وہ بھی زبر کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو الف کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے والا جو حرف ہوگا اس پہ زبر ہوتی ہے۔ کبھی الف جمع کو ظاہر کرنے کے بھی لیے آتا ہے، جیسے کانو، دیکھیں اس کے آخر میں الف آیا، کوئی حرکت نہیں ہے، اور یہ جمع کی علامت ہے۔ قالو، یہ بھی جو ہے جمع کی علامت ہے۔ باقی سب حمزہ ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، الف شروع میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب الف لکھا ہو وہ نظر آئے تو وہ اصل میں حمزہ ہوگا، چاہے اس کے پر حرکت ہو یا نہ ہو۔ یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے۔ بعض اوقات لکھتے ہوئے جو ہے شروع میں حمزہ کو الف کی طرح لکھ دیا جاتا ہے یا الف ظاہر ہوتا ہے۔ آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ جیسے اسم، آپ کہیں گے جی یہ دیکھیں یہ تو الف ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، اصل میں یہ حمزہ ہے۔ ابن، آپ کہیں گے اس پہ بھی کوئی، یہ بھی حمزہ ہے۔ اسنان، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ کو الف لکھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ الف نہیں ہے، شروع میں جب بھی آئے گا سمجھ جائیں یہ حمزہ ہے، اس پہ یا زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، لکھا ہوا نہیں ہے۔ حمزہ کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ عموماً اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی ایک، یہ کبھی شروع میں ہوگا، کبھی درمیان میں، اور کبھی آخر میں آئے گا۔ الف کبھی بھی شروع میں نہیں آتا، یاد رکھیں، اگر نظر آتا ہے وہ الف نہیں، وہ حمزہ ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے اسم، ابن اور جو اسنان میں دیکھا تھا۔ کبھی واو کے اوپر بھی ہوگا، کبھی یا کے اوپر ہوگا، جیسے امر،
امرا، سعلا، قرا، مومن۔ امرا میں دیکھیں شروع میں آیا، الف کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور حرکت بھی ہے۔ سالہ میں درمیان میں آ گیا۔ کرا میں دیکھیں آخر میں آ گیا۔ مومن میں دیکھیں درمیان میں آ گیا، واؤ کے اوپر آ گیا بیٹھ کے۔ تو حمزہ کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، یہ اس شکل میں بھی آتا ہے جسے ہم حمزہ اصل میں کہتے ہیں، جیسے ہا اولائے میں دیکھیں یہ آخر میں آ رہا ہے یا واؤ کے اوپر آ رہا ہے۔ حمزہ کبھی الف کے اوپر بیٹھ کے آتا ہے، یہ بھی اس کی چیئر کرسی بن جاتی ہے، جیسے آہلن، آہلن میں دیکھیں یہ الف کے اوپر بیٹھ کے آ گیا۔ کبھی یہ زیر کی شکل میں آتا ہے جیسے ابن، اور لکھتے ہوئے کبھی کبھی اس کے نیچے نہیں لکھتے، ہمیں پتہ ہوتا ہے ابن جو ہے یہ کیا ہے، اصل میں حمزہ ہے۔ کبھی یہ پیش کے ساتھ بھی آتا ہے ایسی شکل میں الف کے اوپر جیسے انزیلا، اور کبھی یہ جو ہے زیر کی شکل میں الف کے نیچے آتا ہے اسلام۔ ایک تو یہ شکل ہوگی کہ کبھی یہ جو ہے شروع میں جب آتا ہے الف کے اوپر، الف کے نیچے، پیش کے ساتھ، زیر زبر پہ۔ دوسری دیکھیں ساکن، سکون کی شکل میں بھی آتا ہے جیسے نبی، نبی، یہ حمزہ جو ہے سکون کی حالت، یا معقول، یہ دیکھیں الف ہے حمزہ پہ سکون ہے، یا واو پہ سکون کی حالت میں مؤمن، یا کے اوپر آیا حی، اور کبھی جو ہے یہ زبر کے ساتھ اس طرح بھی آ جاتا ہے سادہ جیسے سو، دیکھیں زیر کے ساتھ دیکھیں المرائی، پیش کے ساتھ دیکھیں ملعو، واو کے اوپر بیٹھ کے آ جائے گا معزن، پیش کے ساتھ جزاؤہم۔ کبھی یہ الف کے نیچے لکھا ہوا آتا ہے جیسے یہ دیکھیں ان، کبھی جو ہے زبر کی شکل میں آ جاتا ہے الف پہ ان، کبھی پیش کی شکل میں آتا ہے جیسے امتن۔ اب بات کرتے ہیں جنس کی۔ عربی کے اندر اسما جو ہیں ان کو دو درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک مذکر اور دوسرے مؤنث۔ عربی کا قاعدہ ہے ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا جب تک کہ ثابت نہ کر دیا جائے کہ یہ مؤنث ہے۔ یعنی جنس کے حساب سے ہر اسم کو قاعدہ عربی کا ہے کہ مذکر اس وقت تک سمجھا جائے گا جب تک ثابت نہ کر دیں کہ یہ مؤنث ہے۔ اب مؤنث کیسے ثابت کریں؟ تو جنس کے حساب سے مؤنث کی تین اقسام ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ حقیقی، اگر کسی اسم میں حقیقت میں مذکر مؤنث ہیں، جیسے کہا جائے امن، تو اس کے مقابلے میں ابن جو ہے وہ مذکر ہے، اختن اس کے مقابلے میں اخت جو ہے مذکر ہے، کہا جائے ناکا تن، ناکا تن اونٹنی، تو اس کے مقابلے میں جو ہے وہ اونٹ ہے ابل۔ تو کہنے کا ہے اگر حقیقت میں مذکر مؤنث ہیں ہمیں پتہ ہے، پھر تو آسان ہم کہیں گے یہ حقیقی مؤنث ہے، یہ حقیقی مذکر ہے۔ اگر وہ حقیقی نہیں ہے پھر مؤنث قیاسی، قیاس کہتے ہیں اندازے کو، اندازہ لگا کے دیکھ کے بتائیں گے ہاں یہ مؤنث کی طرح لگ رہا ہے یا اس میں مؤنث کی یہ علامت آ رہی۔ اگر وہ بھی نہ ہو پھر تیسرا ہوتا ہے سماعی۔ سماعی کہتے ہیں سننے سے۔ مثال کے طور پہ اہل زبان اگر کسی لفظ کو مذکر کہتے ہیں تو ہم کہیں گے یہ مذکر ہے اس زبان میں، اور اگر وہ اسے مؤنث کہتے ہیں مؤنث۔ ہو سکتا ہے دوسری زبان میں وہ الٹ ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں سورج کیا ہوتا ہے؟ مذکر ہوتا ہے مؤنث ہوتا ہے؟ مذکر ہے۔ عربوں کے ہاں مؤنث ہے۔ لفظ ہے دیوار، ہمارے ہاں مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مونس عربوں مؤنث۔ کے ہاں مذکر ہے۔ تو یہ زبان کا بھی فرق ہوتا ہے کہ ایک زبان والے ایک لفظ کو اگر مذکر کہہ رہے ہیں لازمی نہیں کہ دوسری زبان میں بھی وہ مذکر ہی ہوگا، جسے وہ مؤنث کریں دوسری زبان میں بھی مؤنث ہوگا۔ اس لیے سماعی جو ہے وہ ماننا پڑتا ہے کہ اہل زبان چونکہ کہتے ہیں۔ مثلا ہمارے یہاں ایک بہت پرانا جھگڑا چل رہا ہے، ہم نے بڑا
اسٹوڈنٹ زبانے میں جو ہے نا اسے بیئر کیا، اٹھا کے ایک جملہ دے دیتے ہیں، ابھی بھی دیتے ہیں استاد، دہی کھٹا ہے، دہی کھٹی ہے، درست کرو۔ کھٹی ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا ہمیں بھی تھوڑے سے الفاظ کی جان پہچان ہونے لگی ہے، تو اب ہمیں پتہ چلا دہی نہ کھٹا ہوتا ہے نہ کھٹی ہوتا ہے، دونوں درست ہیں۔ اہل دہلوی کہتے ہیں دہی جو ہے کھٹا ہے، اہل نخوی کہتے ہیں دہی کھٹی ہے۔ اب اگر آپ دہلی میں تو آپ اسے کہیں گے یہ جی کھٹا ہے، اگر لکھنؤ میں تو کہیں گے جی یہ کھٹی ہے۔ یعنی ایک طبقہ جو ہے اس کو مذکر مانتا ہے، ایک مؤنث مانتا ہے، ہم جائیں تو ہم جس کی زبان کو ہم نے اپنے لیے اسٹینڈرڈ لے لیا، ہم اس کے جائیں گے۔ ہمارے ہاں دہلی کی زبان کو اسٹینڈرڈ لیا گیا اردو پاکستان میں، تو ہم کہیں گے دہی کھٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک اختلاف ہوتا ہے کہ ایک ہی زبان کے اندر اگر مختلف گروہ ہوں تو وہ پھر جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن مؤنث میں زیادہ تر ہم اعتبار اہل زبان کا کرتے ہیں۔ اہل زبان وہ ہوتے ہیں جو اس کو اصل زبان کے بولنے والے۔ تو چلیے میں بحث کو مختصر کرتا ہوں۔ جنس میں ہمارے پاس مذکر ہوتا ہے اور مؤنث ہوتا ہے۔ مؤنث کی پہچان کے 3 طریقے ہیں۔ طریقہ نمبر یہ ہے کہ لفظ کے معنی پر غور کریں اور مذکر تلاش کریں، یعنی اگر وہ مذکر حقیقی ہے اور مؤنث حقیقی ہے تب تو مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر نہیں مل رہا، پھر جیسے میں نے مثال دی تھی امن لفظ ماں ہے، آپ کو نہیں پتا یہ مذکر یا مؤنث، آپ ڈھونڈیں آپ کو ملتا ہے اچھا جی اس کے مقابلے میں ایک مذکر لفظ ابن ہوتا ہے، تو پتہ چل گیا یہ تو مؤنث ہے اور حقیقی ہے۔ جیسے بنتن ابن اس کے مقابلے میں ہے، ناقتن میں نے کہا تھا جمل یا ابل، یہ جو ہے اونٹ۔ دوسرا طریقہ یہ اسم میں مؤنث کی لفظی علامات موجود ہوں۔ یہ علامات 3 طرح کی۔ پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ آخری حرف پہ گول تا ہو، جیسے جنتن، حواتن، یا آخر میں جو ہے الف مقصورہ ہو، یعنی کھڑا الف آ رہا ہو، جیسے حسن، صفرا، اور یا پھر جو ہے الف ممدودہ ہو۔ الف ممدودہ کیا ہے؟ الف کے بعد حمزہ آ رہا ہو پیش والا، اسے الف ممدودہ کہتے ہیں، جیسے ہمراہو، زرکاؤ۔ تو یہ 3 علامتیں ہیں، مقرر کر دی گئی ہیں کہ مؤنث میں یہ ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی ایکسیپشنز ہیں، وہ جب آئیں گی وہاں پہ بات کریں گے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے اہل زبان جس طرح کرتے ہیں ویسے اسے سن لیں۔ آپ کو جو ہے مؤنث حقیقی نہیں ملا، آپ کو قیاسی میں بھی نہیں مل رہا لفظ، یا سمجھ نہیں آ رہی، تو اہل زبان کو سنیں، تو اسے کہتے ہیں مؤنث اسماعی۔ مثال کے طور پر تمام حروف تہجی جو ہیں عربی میں کیا ہے؟ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے الف لام با ما۔ اور تمام ملکوں، شہروں، قبیلوں کے نام عربی مؤنث لیتے، جیسے الشام، مکہ، قریش۔ اور دوزخ کے تمام نام وہ بھی مؤنث ہیں عربی میں، جیسے النار، جہنم، سقراء۔ ہواؤں کے نام جیسے ریح، دبور، قبول، یہ سب مؤنث ہے۔ انسانی جسم کے اعضاء کے وہ نام جو 2 ہوں، جیسے یدن 2 ہاتھ ہوتے ہیں، رجلن 2 ٹانگیں یا 2 پنڈلیاں ہوتی ہیں، اذن 2 کان ہوتے ہیں، یہ مؤنث ہے۔ مزید مؤنث اسمائی ہے، جیسے اردن زمین، دارن گھر، شمسن سورج، نارن آگ، خمرن شراب، سوکن بزاق۔ یہ بھی جو ہے اہل زبان کہتے ہیں کہ یہ جی مؤنث ہے۔ اچھا، اس میں ہمارا اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کیا کام۔ وہ کیا کیا؟ پورے قرآن میں یہ مؤنث اسمائی جو ہے نا، جن پہ نہ علامتیں ہوتی ہیں، جن پہ نہ وہ کچھ ہوتا ہے پتہ چل رہا ہے حقیقی کا، وہ صرف 16 لفظ استعمال کیے۔ بہت آسان کر دیا کام۔ علماء نے، محققین نے، بیچاروں نے عمریں لگا کے ان 16 لفظ کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ یہ 16 لفظ قرآن میں مؤنث استعمال۔ آئیے آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں، آپ بور ہو رہے ہیں۔ سماؤن آسمان پر ہر بن جنگ ہو رہی تھی، شمسن سورج نے، نارن آگ برسانا شروع کر دی۔ ایک نفسن شخص جو رپورٹنگ کر رہا تھا، اساؤن لاٹھی یعنی اپنا مائک لے کر، ایک سبیلن رستے پر بھاگ نکلا، ریحن ہوا کو جو ہے اس پر ترس آ گیا اور وہ اسے تیزی سے ارجن زمین پر لے آئی جہاں اس کا دارن گھر تھا۔
اس دوڑ دھوپ میں اس کو شدید پیاس لگی اور وہ ایک بیرون کنویں کے پاس گیا اور پانی نکالنے کے لیے ایک دلہن ڈول جو ہے اس میں ڈالا، لیکن شیطان نے اس میں ڈھیل دی خمرن شراب۔ پیاس سے بےتاب اس شخص نے شراب کو ایک کاسن پیالے میں ڈھیلا، لیکن جب منہ کے قریب لائے تو اچانک اسے جہنم دوزخ جو یاد آ گئی اور خوف الہی سے وہ تھر تھر کانپنے لگا اور روح خواب سے بیدار ہو کر اٹھ کر وضو کیا اور اپنے رب کے حضور سجدہ کیا۔ کہانی تو کہانی ہوتی ہے، ہم نے تو اصل میں آپ کو الفاظ بتانے تھے۔ سماؤن، عصا، بئر، ریا، حرب، سبیل، دلو، شمس، ریح، خمر، نار، ارض، کاس، نفس، دار، اور جو ہے جہنم۔ یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ 16 لفظ ہیں۔ بہت آسان، ان میں سے اکثر تو آپ کو آتے بھی ہوں گے، کچھ کے بارے میں آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا کہ اچھا یہ مؤنث ہوتا ہے، یہ مؤنث۔ ان کو نوٹ کر لے، یہ جب بھی آئیں، کہیں بھی عبادت میں آئیں، سمجھ لے یہ مؤنث سمائی ہیں، سننے میں عربوں سے آئے ہیں، اور قرآن نے صرف یہ 16 استعمال، یہ تمام آسمان قرآن مجید میں استعمال۔ اچھا، اب آتے ہیں ایکسیپشن کی طرح۔ ہم نے کہا تھا ہر وہ لفظ جس کے آخر میں بولتا ہوں وہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے، لیکن لازمی نہیں ہے۔ کچھ اسماء ہیں ان کے آخر میں گولتا آتی ہے لیکن وہ مؤنث نہیں ہے، جیسے خلیفہ، علامہ، اسامہ، طلحہ، حذیفہ، حمزہ، ان سب کے آخر میں گولتا آتی ہے، اور یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اسی طرح جسم کے وہ اعضاء جو تعداد میں ایک سے زیادہ ہوں وہ بھی مذکر ہیں، جیسے راس ایک ہی ہوتا ہے سر، بطنن پیٹ ایک ہی ہوتا ہے، اور جو 2 سے زیادہ ہوں جسم میں، جیسے سنن ٹانگ 2 سے زیادہ ہے، شعرن بال، تو یہ مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایکسیپشنز ہیں۔ آئیے اس میں اشارہ دیکھتے ہیں، ہاذا ایک کے لیے، ہازانے 2 کے لیے، ہاؤلائے جمع کے لیے مذکر کیا، اور مؤنث کے لیے ہم کہتے ہیں ہاذے ہی ایک کے لیے، ہاتانے 2 کے لیے، ہاؤلائے سب کے لیے۔ دور کے لیے ہم کہتے ہیں مذکر میں زالی کا وہ ایک، زال، اور جو ہے زانی کا 2، اور اولائے کا وہ سب۔ مؤنث کے لیے ہم کہتے ہیں تل کا وہ ایک مؤنث، تانی کا 2 مؤنث، اولائے کا۔ اس میں واحد اور جمع کے جو صیغے ہیں یہ مبنی ہیں، ان کے زیر زبر پیش نہیں بدلتے۔ جو تسنیہ ہے اس کے بدلتے ہیں، مثلا ہا زانے سے ہا زینی، ہا زینی ہو جاتا ہے، ہا تانے سے ہا تینی، ہا تینی ہوتا ہے۔ اسی طرح زانیکا سے زینیکا اور زینیکا، اسی طرح جو ہے تانیکا سے تینیکا، تینیکا جو ہے وہ زیر زبر پیش کے ساتھ بدلتے ہیں۔ تو اسم کی حالت کیا ہوتی ہے؟ 3 ہوتی ہے۔ ایک فائلی حالت ہے، اسم یا تو فائلی حالت میں ہوگا، کام کرنے والی حالت میں ہوگا، اس حالت کو کہتے ہیں مرفوع، پیش، 2 پیش والی حالت۔ جیسے دربا حامد زیدہ، حامد نے جو ہے کیا ہے؟ زید کو مارا۔ اب اس میں دربا تو فعل ہو گیا، حامد جو ہے نا اس پہ پیش آ رہا ہے، تو یہ کیا؟ یہ فاعل ہے، یہ فاعلی حالت میں، اور زیادہ جس پہ زبر آ رہے ہیں یہ کیا؟ مفعولی حالت میں۔ تو اس کا مطلب ہے دوسری حالت کیا ہوتی ہے؟ مفعولی ہوتی ہے، اور مفعولی حالت کو کہتے ہیں منصوب، یعنی زبر 2 زبر والی۔ جیسے مثال دیکھیں، اقرض زید حامدہ، اقرض قرض دیا زید نے حامد کو۔ اب اس میں ہمیں کیسے پتہ چلا کہ زید جو ہے وہ مفعول ہے یا فاعل؟ کیونکہ اس پہ پیش والی حالت ہے جو بتا رہی ہے یہ تو مفعول ہوگا، اور حامدہ جو ہے وہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ مفعول ہے؟ کیونکہ اس پہ زبر آ رہا ہے، زبر یا 2 زبر ہے۔ ایک تیسری حالت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں اضافی تعلق کی حالت، وہ کیا ہوتے ہیں؟ جر، زیر کے ساتھ آتی ہے، مجرور اسے کہتے ہیں۔ یہ جملہ دیکھیں، کتابو حامدن، کتابو حامدن میں کتاب جو ہے وہ اس کا تعلق حامد سے ہے، اور حامد کس حالت میں آ رہا ہے؟ مجرور آ رہا ہے۔ تو یہ اب آپ پکا یاد رکھ لیجئے، 3 حالتیں اسم کی ہوتی ہیں، یا وہ پیش کی حالت میں ہوگا، یا زبر کی حالت میں، یا زیر کی حالت میں۔ اگر وہ پیش کی حالت میں ہے تو وہ فاعلی ہے، فعل کرنے والا ہے، کام کرنے،
اگر زبر کی حالت میں تو مفعولی حالت میں مفعول ہے، اگر زیر کے آ رہا ہے تو وہ کسی تعلق کو ظاہر کر رہا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے معرب اسما پہ ہوتی ہے، معرب اسما پہ یہ تینوں حالتیں ہوتی ہیں، اور جو غیر منصرف ہیں اس میں پہلے پہ تو پیش ہوتا ہے لیکن مفعولی اور اضافی کی ایک ہی حالت ہوتی ہے، جیسے ابراہیموں کے بعد ابراہیم ابراہیم، یا مسلمون کے بعد مسلمین مسلمین، ان میں مفعولی اور اضافی حالت ایک ہی ہوتی ہے۔ تو عربی کے ان تین جملوں پر غور کیجئے، کون سا ایسا اسم ہے جو تینوں جملوں میں آ رہا ہے لیکن مختلف حیت کے ساتھ؟ ابھی آپ نے توجہ سے اسے دیکھنا ہے۔ اکلا محمود طعام، محمود نے کھانا کھایا۔ ضربا حامد محمودا، حامد نے محمود کو مارا، کیوں؟ اس نے کھانا کھایا۔ ضربا ابو محمود حامدہ، حامد کے باپ نے محمود کے باپ نے حامد کو مارا کیونکہ اس نے محمود کو مارا تھا۔ اب مجھے بتائیے ان تینوں جملوں میں کون سا اسم ہے جو تینوں جگہ آ رہا ہے؟ محمود ہے، محمود۔ ظاہر ہے تینوں جملوں میں محمود صاحب موجود ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب پہلے میں دیکھیں محمودن دو زبر کے ساتھ آیا، یہاں یہ فاعل ہے، کام کرنا، کیا کام کیا؟ کھانے کا کام، اگرچہ دوسرے جملے میں بھی وہ کھا ہی رہا ہے، مار کھا رہا ہے نا، کھا تو مار ہی رہا نا، لیکن یہاں وہ مفعول ہے، اس کو کوئی اور کھلا رہا ہے، مار رہا ہے، وہ خود سے نہیں کر رہا۔ مار خود سے تو نہیں کرتا نا آدمی، یہ اور بات ہے کہ کچھ حالتوں میں ہوتا ہے، وہ جب آئے گا بتائیں، جیسے ماتم کرتا ہے تو وہ خود کو مار رہا ہوتا ہے نا، وہ اور بات ہے، لیکن یہاں پہ تو اس کو مار پڑ رہی ہے۔ اور تیسرے میں دیکھیں محمودن زیر کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اسم چاہے درمیان میں آخر میں جہاں مرضی آئے، اس کے یہ زیر زبر پیش یہ بتاتے ہیں یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ اس کا کسی چیز سے تعلق۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اکلا محمود طعاما، اس میں محمود جو ہے رفع کی حالت میں آئے تو لہذا فاعل ہے۔ ضربا حامد محمودہ، اس میں محمود جو ہے کیا ہے؟ حالت نصب میں آیا تو مفعول ہے۔ ضربا ابو محمود حامدہ، یہاں پہ محمود جو ہے وہ جر مجرور کی حالت میں آیا تو لہذا یہ تعلق کیا۔ تینوں جملوں میں محمود ایک ہی ہے لیکن جملے میں اس کی حالت کا فرق ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں اکلا محمود طعاما، یعنی محمود نے کھانا کھایا، تو ہم کہیں گے محمود یہاں پہ فاعل ہے۔ اور جب کہتے ہیں ضربا حامد محمودہ، تو اس کا مطلب ہے حامد نے محمود کو مارا، مارنے والا جو ہے فاعل اب حامد ہے، محمود جو ہے کھا رہا ہے مار، تو اب کیا ہے؟ وہ مفعول ہے۔ ضربا ابو محمود حامدہ، محمود کے ابو نے جو ہے حامد کو مارا، اب جو ہے مار حامد کھا رہا ہے، پہلے محمود کھا رہا تھا، اب جو ہے حامد کھا رہا ہے، حامد جو ہے مفعول ہو گیا، اور محمود یہاں پہ کیا ہے؟ اس کا تعلق ہو گیا اس کے باپ سے۔ کون مار رہا ہے؟ محمود کا باپ مار رہا ہے۔ تو ہم نے کون سے 16 الفاظ دیکھے تھے جو مؤنث سے سمائی ہوتے ہیں؟ اردن، حربن، نارن، سماعن، ریحن، نفسن، شمسن، دارن، سبیلن، اور اسی طرح کاسن، جہنمن، خمرن، وغیرہ وغیرہ۔ مذکر حالت کیا ہوتی ہے اسم کی؟ مثلا کافرن، کافرہ، کافرن۔ جب یہ دو زبر والا کوئی لفظ آتا ہے اور اس کے بعد الف ہو اور وہاں رکنا ہو تو اسے ہم کافرن نہیں کہیں گے، اسے کافرہ کہیں گے۔ پھر اس کو جو ہے ہم کیا کریں گے؟ مد کر دیں گے۔ مد کا مطلب ہے الف سے پہلے زبر، اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ واو سے پہلے پیش وہ جو ہے واو مدہ، یا سے پہلے زیر یا مدہ، تو یہاں اسے الف کو مد کریں گے، کیا کہیں گے؟ کافرہ۔ مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ گولتا لگا دیں، کافرتن، کافرتن، کافر۔ فرق کیا ہے؟ یہاں پہ کافرتن ہے، یہاں پہ کافرتن ہے، یہاں پہ کافرتن ہے۔ گول جب لفظ آ جاتا ہے اس کے ساتھ الف نہیں لگاتے، دو زبر لگاتے ہیں تو الف نہیں لگاتے۔ ایک لفظ ہے حسن، 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 مذکر اس کی کیا ہوگی؟
حسنتن، حسنتن، حسنتن. اب مؤنث سے سمائی دیکھیں، نفسن، نفسن، نفس. اب یہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں یہ کیا ہے، مؤنث سے سمائی میں ہم نے سیکھ لی ہے کہ نفس جو ہے مؤنث ہوتا ہے، اس کا مذکر نہیں آئے گا، یا اس کا مؤنث سے مؤنث نہیں بنے گا، گولتا نہیں لگے گی. اب دیکھیے ثوابن، تو کیا ہوگا، اس کی تین حالتیں کیا ہوں گی، ثوابن، ثوابن، ثوابن. اسی طرح کیا نفسن، تو اس کی تین حالتیں کیا ہوگی، نفسن، نفسن، نفسن. عمران، یہ کیا ہے، غیر منصرف. غیر منصرف کی دو حالتیں، عمران، عمرانہ، عمرانہ. سیتن، 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 سیتن. اسی طرح ہے مساجد، غیر منصرف ہے، ہم کہیں گے مساجد، مساجدہ، مساجدہ. رزن، 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 رزت. ہاؤلائے، ہاں جی، اس کی تین حالتیں کیا ہوگی، کوئی کوشش کرے، ہاؤلائی کی تین حالتیں بنانے کی کوشش کیجئے. اس کی یہی ہوگی، ہاؤلائے، ہاؤلائے، ہاؤلائے. مبنی ہے، لہذا یہی رہے گا. اسی طرح جدارن، جدارن کی کوئی تین حالتیں بتا دیں. جدارن، جدارن. جدارن، جدارن، جدارن. یہ تو مذکر لفظ ہے. اچھا، یہ ہے غیر عاقل. یہ جو غیر عاقل ہوتے نا، ان کی بعض اوقات صرف ایک ہی حالت ہوتی ہے، اس کے مذکر ہے تو مذکر ہی ہوتی ہے. جیسے کتاب، کتابن، کتابن، کتاب. جیسے جدار، یہ مؤنث ہے، جدارن، جدارن، جدار. تو جو مذکر ہے وہ مذکر ہی حالت میں رہے گا، مؤنث. اس کی مذکر سے مؤنث، مؤنث سے مذکر نہیں بنے گا، یہ یاد رکھیے، غیر عاقل کی. ٹھیک. اب اور لفظ ہیں ذخیرہ الفاظ میں، مسلم، مسلم، مسلمن، مسلمن. یوسف، یوسفا، یوسفا. اللتی، اللتی، اللتی. کیا مبنی ہے، یہ میم لکھا ہے نا، مبنی. شمسن، 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 شمسن. مؤنث ہے، یہی رہے گا. معن، معن، معن. مدینۃ، مدینۃ، مدینۃ. ہاں، مدینۃ عام اگر مدینہ ہو شہر، پھر تو اس کی تینوں حالتیں ہیں گی، مدینۃ، مدینۃ، مدینہ. لیکن المدینہ ہو، الف لام لگ جائے، پھر وہ مدینہ منورہ کے لیے مخصوص ہو جائے. المدینہ، المدینہ، المدینہ. بابن، بابن، بابن. صبغتن، صبغتن، صبغتن. یہ کیا مؤنث ہے، اس کا مذکر نہیں بنائیں گے. آیاتن، آیاتن، آیاتن. سمرن، سمرن، سمرن. شہوتن، شہوتن، شہوتن. خزعن، خزعن، خزعن. جس اسم پر حالت نصب میں دو زبر آتے ہیں، اس کے آخر میں ایک الف بڑھا دیا جاتا ہے. مثلا محمدن سے محمدن نہیں لکھیں گے بلکہ محمدہ لکھیں گے. اس قاعدے کے دو استثناء ہیں. پہلا یہ کہ تائے مربوطہ یعنی گولتا آ رہا ہو، جیسے جنت، جنتن نہیں لکھیں گے بلکہ جنتن، یہ گولتا سے لکھیں گے. دوسرا الف کے ساتھ حمزہ یعنی الف ممدودہ آ رہا ہو، جیسے سماعن نہیں لکھیں گے بلکہ سماعن ہی رہے گا، الف نہیں لگائیں. عام قاعدہ ہمارے پاس ہے حالت نصبی میں محمد، محمود، تو ایک الف لگا دیں گے. محمد سے محمود، سے محمودہ اور محمودن. اور استثناء کیسے ہے، جیسے جنتن تو اس میں الف نہیں لگے گا، جنتن، جنتن. ایک اور لفظ ہے بنتن، تو اس میں الف لگے گا، بنتن، بنتن. لیکن اگر یہ آ جائے ہم الف ممدودہ کے ساتھ، الف اور حمزہ، پھر نہیں لگے گا الف، پھر کہیں گے سماعن، سماعن. سوعن، اس میں لگے گا الف، سوعن، سوع، اور جو ہے سوع. عربی حالت کو پہچاننے کی مختلف علامتیں ہیں. اس سبق میں ہم زیادہ استعمال ہونے والی کی علامت کو سمجھ کر اس کی مشق کر رہے ہیں. اگرچہ سب کے شروع میں ہم نے اعراب کو سمجھنے کے لیے انگریزی میں نون کی اور جو ہے نومینیٹو اور آبجیکٹیو اور پوسیو حالت کے جو ہے تصور سے مدد لی، لیکن یہ بات مد نظر رکھیے کہ عربی میں اعراب کا تصور مجرد کے تصور سے بہت وسیع ہے. مثال کے طور پر کسی عربی اسم کی حالت نصب میں ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں.
ان میں سے اسم کا مفعول ہونا ایک وجہ ہے، لازمی نہیں ہے کہ اگر اس پہ زبر آنے تو وہ ہمیشہ مفعول ہی ہوگا، 13-14 وجہ ہو سکتا، اگر اس پہ پیش ہے ہر حالت میں لازمی نہیں ہے کہ وہ فاعل ہی ہوگا، وہ جو ہے 8 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پیش آتا ہے، یہ ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کے اختتام پہ ایک بار پھر دہرا لیں، اسم کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ اس پہ رفع، پیش، دو پیش، نصب، زبر، دو زبر، جر، زیر، دو زیر، یا محلن تقدیرن جو ہے اس میں پیش، زبر، زیر سمجھا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں حالت۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی جنس، ہر اسم یا تو مذکر ہوتا ہے یا پھر مؤنث ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ عدد، عدد کے حساب سے عربی میں 3 چیزیں ہیں، یا تو وہ واحد ہوگا، یا پھر وہ جو ہے مثنیٰ یعنی تثنیہ ہوگا، اور یا پھر جو ہے جمع یعنی وہ پلورل ہوگا۔ اور تیسرا جو ہے چوتھا ہے وسعت، وسعت کے معنی ہے ٹائپ، یعنی آیا یا تو وہ نکرہ عام اسم ہے یا پھر معرفہ خاص اسم ہے۔ تو یہ جب تک ہمیں کسی فعل کی چاروں چیزوں کا پتہ نہ ہو، ہم نہ اس اسم کو صحیح سمجھ سکتے ہیں، نہ ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر میں کہوں جدار جو ہے اس پہ جملہ بنائیں اور اس کا ترجمہ ہے جی دیوار، تو آپ فوراً اس کو مذکر سمجھ کے جو ہے ایک عربی کا جملہ کھڑا کر دیں گے، مثلا ہاذا جدار۔ جب آپ کہیں گے ہاذا جدار تو یہ غلط ہو گیا، کیوں؟ جدار جو عربی میں تو مؤنث ہے، جب مؤنث سوری جدار میں شاید غلط کہہ گیا، اگر میں کہوں کہ جدار جو ہے وہ دیوار ہے اور آپ سمجھتے ہیں جدار دیوار تو مؤنث ہوتی ہے اردو میں، آپ کہیں حاضے ہی جدار تو وہ عربی میں غلط ہوا، وہ ہوتا ہے حاضہ جدار۔ اسی طرح میں کہوں جی سورج ہے، شمسن کا معنی ہے سورج، آپ اس کا جملہ بنائیں، آپ کہتے ہیں سورج، سورج تو آپ کو پتہ ہے جی مذکر ہے، آپ نے فٹ لگا دیا حاضہ شمسن، غلط ہو، حاضے ہی شمسن، کیونکہ عربی میں وہ جو ہے مؤنث ہے۔ تو اس لیے جب تک آپ کو فعل کی یہ چاروں حالت کسی اسم کی نہیں پتا، نہ آپ اس کا صحیح ترجمہ کر سکتے، فاعل کی جگہ مفعول، مفعول کی جگہ جو ہے وہ اس کا تعلق کر نکال لیں گے، یا جو ہے فاعل وہ بن نہیں رہا ہوگا، وہاں پہ وہ جو ہے 8 مرفوعات میں سے جو ہے خبر کسی چیز کی آ رہا ہوگا یا مبتدا آ رہا ہوگا، آپ اسے کچھ کا کچھ بنا دیں گے۔ تو اس لیے کسی بھی اسم کو جب دیکھتے ہیں اس کے چاروں اسپیکٹ جاننے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق یہاں پہ ختم ہوا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ آپ کے کچھ سوالات اگر ہیں تو آپ پلیز پوچھیے۔ چلیے اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم دوبارہ سے دعا کو دہرا لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ ایک اعلان تھا آپ سب کے لیے، وہ یہ آج جو ہے الحمدللہ ہمارے 2 بیچ اکٹھے شروع ہو رہے ہیں، QC3 اردو اور انگلش۔ QC3 اردو جو ہے وہ 5 بجے کلاس شروع ہوگی اور QC3 انگلش کی کلاس 6:20 پر ہے۔ آج ان کا پہلا دن ہے، آپ لوگ جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کلاس میں آئیے اور ہمت بڑھائیے۔ تو یہ ہماری طرف سے دعوت عام تھی، تو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر سر۔